کوئی اور بات پوچھنے والی جو شروع میں آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی 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 مہربانی سر سر جی، اگر آپ مدرسے میں کہیں پہ آپ نے لیکچر دیا نا، آپ اگر جاتے رہے ہیں اکیڈمیز میں، جی جی، تو جی وہاں پہ آپ کیسے پڑھاتے تھے؟ وہاں پہ نا موقع محل کے مطابق ہے، یعنی کہ بعض لوگ مجھے ایک ہفتے کے لیے بلاتے تھے، جیسے پنڈی میں جی میں ایک سر، ہفتے کے لیے، بس ایک ہفتے میں میں نے اپنا سب کچھ کلیئر کرنا ہوتا تھا. پھر جی وہاں پہ سر، ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے نا، جی کہ سر، آپ کے پاس آپ نے 2 3 نشستیں رکھنی ہیں. اب تو میں جا ہی نہیں رہا، جب سے میں نے آن لائن ٹیچنگ یعنی کہ ٹریننگ شروع کیا میں جا ہی نہیں رہا. جی سر، ابھی مجھے کال آئی ہوئی ہے پنڈی سے، جس اکیڈمی میں جاتا ہوں. ان کے ٹیچر چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ان کا ایک نظام بھی دیکھ لیتا ہوں، فیس کا یہ وہ کیسے کنٹرول کرنی ہے. جس کے 100 150 200 اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے، کیسے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کی کلاس ہو گئی ہے کس کی کلاس نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جی چیزیں سر، نا معنی رکھتی ہیں. پھر ان کا جو ایم ڈی ہوتا ہے جسے مینیجر کہتے ہیں، اس جی مینیجر کو گائیڈ کرنا کہ آپ کو کیسے. اب میں نے ایک سوال کیا اسے، جی تقریباً جی جی 10 سے 12 ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے ایک وقت میں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کس کی کلاس ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی؟ جی جی مجھے پتہ ہے. میں نے کہا بتائیں یہ ٹیچر کس بچے کو پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر کس بچے کو پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر کس بچے کو پڑھا رہا ہے. جی سر، تو اسے پہلے ٹیچر کا ہی نہیں نام آیا. تنخواہ جی وہ سر، لے رہا ہے اچھی خاصی، لیکن وہ پہلے ٹیچر کو نہیں بتا پائے کہ یہ کون سے بچے کو پڑھا رہا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کا کلاس کا ٹائم یہی ہے یا یہ نہیں ہے، یہ کسی اور ٹائم میں تو نہیں پڑھا رہا بچے کو، آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں پتہ. پھر میں نے ایکسل کی فائل بنا کے اس کو ایک شیٹ بنا کے دی، ٹیچرز کے نام لکھے، ٹیچرز کے نام لکھے، کس ٹیچر کے پاس 24 گھنٹوں کا شیڈول بنایا. 24 جی گھنٹوں سر، میں سے کون سا ٹائم کس ٹیچر کا ہے وہ میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں ایسے ایسے. ایک دن میں نے پریکٹیکل کروایا، دوسرے دن وہ جی پہلے تو وہ سیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا، پھر وہ جاتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پیج ہوتا تھا، پیج کے اوپر سب کا ہر قاری کا الگ سے پیج ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس قاری کو یہ ٹائم ہے، یعنی کہ رات کے 10 بجے یہ قاری اس بچے کو پڑھا رہا ہے. جی آپ کس بچے کو پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں اس کو پڑھا رہا ہوں. وہ اس کو ٹک کر رہے ہیں. اور میں نے کہا ایسے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے وہ 2 اسٹوڈنٹ کھینچ کے لے جائے، 2 اسٹوڈنٹ ہمارے کھینچ کے لے جائے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے تو ہیں سر. یہ چیز تھی. تو اس طریقے سے یہ ساری مینجمنٹ کی جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئیں گی، جیسے جیسے آپ کے اللہ پاک اسٹوڈنٹ سر جی، بڑھاتے سر جائیں جی، گے. جی جی سر جی، اگر مدرسے میں پڑھانے جائیں وہاں پہ وائٹ بورڈ کا استعمال کریں گے یا پین جی پینسل جی، یا ڈائٹ؟ وائٹ بورڈ کا کیوں نہیں؟ وائٹ بورڈ کے ہم سٹار بنائیں گے، جی سر جی، سٹار کے جی اندر با لکھیں گے، تا لکھیں گے. ہم جھوٹی موٹی کوشش کریں کشتی بنا دیں گے، کنڈی بنا دیں گے، جیم کی جگہ 7 لکھنے کی کوشش کریں گے. جو جو چیزیں میں نے پڑھائی ہیں اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے ہم. سر جی سلام ہے آپ کو. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ چیز ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جی موقع محل کی مناسبت سے بچوں کی دیکھ کے ویو تو ہم نے چینج کرنا ہے نا. جی اب سر، 5 پڑھے ہوئے بچے اکثر مدرسے میں ہوتے ہیں، 5 جماعتیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. جی تو سر جی، جب جی 5 جماعتیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اے ایل آئی ایف لکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی یہ الف ہے. اگر مدرسے والی چیز کو منع بھی کر دیتے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر وہ بعض مدارس میں نا، اب تو ہر مدرسے میں انگلش چل رہی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ جی وہ سر جی، چیز الف اے ایل آئی ایف نہ لکھیں، بی ڈبل اے با نہ لکھیں، ٹی ڈبل اے تا نہ لکھیں، ایس ڈبل اے سا، اور ان کو وسلنگ تو سمجھ نہیں آئے گی نا، جی کبھی سر بھی جی، سمجھ نہیں آئے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مدرسے کے اندر جب بات کی جاتی ہے موقع محل کی مطابقت سے کی جاتی ہے، وہاں زیادہ بات ہوتی ہے تجوید کی. جی سر جی، وہ قاری نے اتنا اچھا رٹا لگوایا ہوتا ہے، سا صحیح بولتا ہے، جیم صحیح بولتا ہے، خا صحیح بولتا ہے، ہا ٹھیک بولتا ہے، ہر چیز تو وہ ٹھیک بول رہا ہے. جی سر جی، اب یہ آپ کی اسکل ہے کہ آپ موقع محل کی مناسبت سے کیا وہاں پہ نمودار کرتے ہیں کہ جس سے ان کو فائدہ ہو. یہ تو آپ کے جی اوپر سر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی، جی زیادہ بات آپ تربیت کی کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا ان کو. جی سر جی، جی جیسے مثال کے طور پہ ضد نہیں کرنی ہے، رونا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے. جو 4 اصول میں نے بتائے تھے، 5 اصول جو میں نے سبق یاد کرنے کے بتائے تھے، آپ یہ بتائیں ان کو. ٹھیک ہے، جی سر جی، 5 آپ نے جی لائٹ کم کر دی شاید. 5 بس اصول. بجلی بھاگ گئی. اچھا، 5 اصول ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے شکایت لگانے کا نقصان. جی سر جی، ٹھیک ہے، پنشمنٹ دینے کا طریقہ. یہ موقع محل کی مناسبت سے. اور موسٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
آپ کی جی جو سر گفتگو ہوتی ہے وہ ٹیچر سے ہوتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے نہیں ہوتی مدرسے کے اندر، جی جی سر ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹیچر کو پڑھانا ہے، اگر ٹیچر کو یہ ساری باتیں الف با تا والی پڑھا بھی دیں گے کوئی حرج والی بات نہیں، اگر اسٹوڈنٹس میں آپ بیٹھ کے بات کر رہی ہیں پھر آپ نے یہی 5 رولز کی بات تو سب سے پہلے کرنی ہے، جی سر 5 رولز۔ لیکن اگر آپ ٹیچرز کو پڑھا رہے ہیں پھر تو آپ کو، جیسے میں تفصیل سے پڑھا رہا ہوں، آپ ان کو تفصیل سے پڑھائیں یا اور مختصر سر سا جی کل، جی کل میں گیا تھا سر جی مدرسے، وہ غلام عباس نوری صاحب ہے نا، جی جی ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں نا طریقہ کار وغیرہ تھوڑا تھا نا ٹچ دیا نورانی قاعدے کا، جی بہت زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے بہت زیادہ دعائیں دی، کہتے ہیں جس بندے نے یہ ایجاد کیا نا اس جی نے بہت زبردست، اس نے کھپا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کے اندر سے جو چیزیں نکالی ہیں۔ جی میں نے کہا میرے الحمدللہ استاد ہیں، میں کہ میرے استاد ہیں، انہوں نے 10 استادوں سے سیکھ نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں 10 استادوں سے جو میں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے نا، مختلف اساتذہ ہیں، مختلف دوست بھی اس میں شامل ہیں، تو جی سر جی بہت ساری چیزیں نا کریٹیو ہے، تقریباً ملتے جلتے چیزیں میں نے سیکھی ہیں ہر ایک سے، لیکن جو چیزیں جی میں نے سر ایڈ کی ہیں الحمدللہ، جیسے میں نے آج حرکت پڑھائی ہے، یہ جی ایک سر جی نئی چیز میں نے ایڈ کی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے بچے کو پڑھاتے ہیں تو بچہ دنوں میں ترقی کرے گا۔ ایسے ہے سر جی، بالکل ایسے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ پورے 35 دنوں کا حق ادا ہوئے آج جی سر جی، جی تو، بالکل ایسے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر سبق پچھلے سبق کی کڑی ہے، یعنی کہ پچھلا سبق اس کے لیے سہارا بنتا ہے الحمدللہ۔